بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا کہ پچھلے 5 دن سے پاکستان کا 3-4 دن سے پرائم منسٹر بھی گیا ہوا ہے اور بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ وہاں جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون بنے گا۔ میں ذرا اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم عہدہ آرمی چیف کا، اس کا فیصلہ کدھر ہو رہا ہے؟ لندن میں بیٹھ کے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ اس ملک میں ایک کنوکٹڈ آدمی، ایک سزا یافتہ آدمی، ایک مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر گیا، وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اور کون ہے؟ اس کے بیٹے ہیں جو اس ملک سے باہر بھاگ کے گئے احتساب سے، ان کے دور میں، نون لیگ کے دور میں۔ اور کیوں گئے؟ کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے تھے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی لندن میں کدھر سے آئیں، اور انہوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں ہم لندن کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی وہ حسن نواز، وہ کم از کم 10 ارب روپے کی جو پراپرٹی اس نے لندن میں لی، وہ کدھر سے آئی؟ ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا، جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس میں پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر۔ تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے، وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں یہ اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پاسا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے، اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے، اور اس نے بڑے، جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری کے اوپر۔ تو یہ میں صرف آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے فرق۔ کیوں وہ معاشرے میں خوشحالی ہے، کیوں یہاں سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، کیوں یہاں آپ کے لالا موسیٰ سے خاص طور پہ، اور یہ سارا گجرات، لالا موسیٰ، اوپر جیلم، اتنے لوگ میں ملا ہوں یورپ میں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں پاکستانی، ہمارے پنجاب کے شہری، اسکینڈینیویا میں کیوں جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے؟ وہاں کے وسائل ہمارے سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ادھر انصاف ہے۔ دیکھیں
बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं अपनी कौम को, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत करना। तो जब तक एक मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो माशरा खुशहाल नहीं हो सकता, वो माशरा आजाद नहीं हो सकता। उस माशरे में जमहूरियत हकीकी नहीं आ सकती, हकीकी आजादी नहीं आ सकती। वो माशरे के अंदर जिधर कमजोर को ताकतवर से कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, वहां जंगल का कानून होता है। वो जो मर्जी आप कर रहे हैं, आप अच्छी से भी पॉलिसीज ले आए, वहां गुर्बत होगी। सारी जो जिसको कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड, जो गरीब मुल्क हैं, उन सब की यही कहानी है। तो मैं इसलिए बार बार आपको समझाता हूं मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैंने ये मुल्क देखे हुए हैं, मैंने टाइम गुजारा हुआ है यहां, मुझे पता है। इसलिए मैंने 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक शुरू की थी कि ये एशियन टाइगर नहीं बनने लगा पाकिस्तान, लाहौर को पेरिस नहीं आप बना सकते। जब आप अदल और इंसाफ का निजाम लेके आएंगे, यहां की कौम को आजाद करेंगे, हकीकी आजादी देंगे, ये कौम खुद ही इस मुल्क को उठा लेगी। यहां जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं, जो मेरी आज सुन रहे होंगे, मुझे मेरा उनसे इंटरेक्शन है, उनसे पूछे तो सही क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके पैसा लगाते। वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि हम इसलिए पैसा नहीं लगाते पाकिस्तान में आके कि हमें डर होता है कि अगर हम प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और हम कब्जा नहीं छुड़ा सकते। तो हम कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं जिस मुल्क के अंदर हमें कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जिसमें एक फिक्रा इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती। जब उस मुल्क में हमारी सरमाए की हिफाजत ही नहीं होती, तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएंगे। और दूसरी बात वो ये कहेंगे, खासतौर पर बरतानिया में जो बैठे पाकिस्तानी हैं, कि ये जो मुल्क के सरबराह हैं जो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में अपना पैसा लेके आओ, तो अपना पैसा तो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। इनके तो बड़े बड़े मालात बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, तो ये हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लगाओ। और वो ये कहते हैं कि ये पैसा बाहर क्यों भेजते हैं। नंबर 1 चोरी का पैसा है, क्योंकि अगर चोरी का पैसा क्यों बाहर भेजना पड़ता है कि पाकिस्तान में नजर आ जाएगा। यहां पर अगर एकदम इनकी दौलत में अरबों रुपए का इजाफा होना शुरू हो जाए तो पूछेंगे तो सही ना कौम के किधर से पैसा आया। वो ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चोरी का पैसा है, इसलिए इनको बाहर भेजना पड़ता है। और याद रखें, जब बाहर भेजते हैं, और मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि जब आपका मुल्क का पैसा चोरी करके, जिस तरह ये टीटी केस है शहबाज शरीफ का और बेटों का, कि पूरी एक गाड़ी में पैसा, पहले वहां से इनके मॉडल टाउन के घर से वो गाड़ी में पैसा रखा जाता था, फिर पुलिस गार्ड लेके जाती थी हुंडी और हवाले, जिधर से ये पैसा डॉलर में चेंज होता था और फिर बाहर भेजते थे। और फिर जो पैसा पाकिस्तान मंगवाना हो तो वो एक उन लोगों के नाम पे लेके आते थे जो कभी पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गए। मसलन और जरदारी भी यही करता था, तो वो पापड़ वाला और चीनी वाला और ये वो लोग उनके पासपोर्ट लेते थे और कहते थे जी इन्होंने बाहर से रेमिटेंसेस भेजी है। तो खुद ही कानून बनाया था 1992 में कि जी अगर बाहर से कोई पैसा भेजेगा तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और ये हुदैबा पेपर मिल भी यही केस था, जरदारी का भी यही केस है, वो जो फेक अकाउंट्स का इनके भी यही केस है। तो ये वहां से उन्होंने पैसे बाहर, पहले चोरी करके चोरी का पैसा बाहर, रेमिटेंस से वापस जिसकी जरूरत है, बाकी पैसा इनका बाहर पड़ा है। जो इनका ज्यादातर माल है, ये दोनों बड़े बड़े खानदानों को ये बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तान से, और बड़ी शान और शौकत में वहां रहते हैं। और ये इस मुल्क का अलमी है कि ये हर थोड़ी देर के बाद इनको एनआरओ मिलता है, फिर वापस आते हैं, फिर लूटते हैं, फिर पैसा बाहर ले जाते हैं। और ये आपके सामने हो रहा है इस वक्त, ये जो तमाशा है कि सारे जनाब लंदन की तरफ देख रहे हैं, चोर बैठ के फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। यानी मुझे हैरत होती है कई दफा कि ये जब हम तो ये वहां से पैसे बाहर हमने पहले चोरी करके हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि किसी भी दुनिया के मुल्क में ये मुझे कोई बता दे, मैं बरतानिया में पता नहीं कितने 20-30 साल गुजारे हैं, कोई सोच सकता है वहां की इस तरह की चीज हो।
کوئی سوچ سکتا ہے کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر کی باہر پراپرٹیز پڑی ہوں، اور اگر پڑی ہوں تو وہ ایک دن بھی آفس میں رہ سکتا ہے جب تک جواب نہ دے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ملک کے باہر پرائم منسٹر آئے باہر بھاگ جائے جب اس کا احتساب ہو، واپس آ کے پھر اوپر بیٹھ جائے، کیسز معاف ہو جائے، اور پھر جب اس کو پھر پکڑنے لگے پھر باہر بھاگ جائے اور قوم کے فیصلے باہر سے کرے؟ یہ ساری قوم ذرا سوچے اس کے اوپر کہ اس کا کوئی مہذب معاشرے کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی ایک دو الزام لگائیں، جی اس کا ہم نے متنازع کر دیا، اس کا آرمی چیف کا۔ میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے۔ مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے، ان کو چاہیے۔ ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا، اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس میں، اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی، اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا۔ کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے، وہ اب اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا۔ اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا، ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے، اور یہی انہوں نے کروایا آج تک۔ عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا، تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی۔ تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے؟ اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کے اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم، جو عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں۔ آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا۔ 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں۔ تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی، اور چوتھے سال میں 6%۔ اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے، ہم نے 7% پہ جانا تھا۔ جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں، تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے، اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی، ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا۔ یا 27% ہے آج مہنگائی، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں۔ اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے، 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں؟ ہمارے دور میں کدھر تھی؟ ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے جو آج لوگوں سے پوچھیں؟
کہ جو ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں ان کے دور میں آج دیکھنا اب کدھر آ رہی ہیں جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں. تو میں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی IMF تھا, ہمارے دور میں بھی کورونا کی وجہ سے مہنگائی تھی, عالمی مہنگائی تھی, لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں, 6 مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے. آج وہ موٹر سائیکل مینوفیکچرر سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے. آج وہ موٹر والوں کتنی کاریں بک رہی ہیں وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی, تقریباً 26%, وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی. فیصل آباد میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, وہی فیصل آباد جدھر مزدور نہیں مل رہا تھا مارچ کے اندر. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے جواب دینا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں؟ آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا. گروتھ ریٹ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے. جب گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے اور یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا 6% جو ہمارے دور سے, اب یہ پہنچ جائے گا تقریباً 1% سے بھی کم. جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے قرضے تو دینے ہیں, قرضے لیے ہوئے ہیں, قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں. تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو قرضوں کی قسطیں کیسے واپس کریں گے؟ کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. تو قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک, اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی. دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو قرضے واپس کریں گے, وہ تو اب نیچے جا رہا ہے. ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے, ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں, تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی. تو یہ کس نے, کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ یہ قوم سوال پوچھے گی. تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے, لوگوں کے صحافیوں کو جو ارشد شریف سے کیا ہے, جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو ارشد شریف سے کیا گیا ہے, قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ملک کو چلانے کا کہ پہلے ان چوروں کو لے کے آؤ, اس کے بعد لوگوں کو کہو ہضم کرو یہ, کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ آپ کے اوپر بیٹھیں گے, اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو, صحافی نہیں مارے تو ان کو ڈنڈے مارو, ان کو تشدد کرو, ان کو باہر بھجوا دو, اور یہ جو قتل کروا دو جو ارشد شریف سے کیا ہے. پھر اعظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا انہوں نے, کہ اس نے کوئی تنقید کر دی, وہ کون سی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے سامنے پہلے مارو, پھر ننگا کر کے تشدد کرو, اور پھر جو ویڈیو دی ہے, یعنی اس سے تو کوئی ساری آج قوم دنگ ہے کہ کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کی ویڈیو ڈال دیں. یہاں ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں. اور اس لیے میں آج سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے ہماری تاریخ کا. آپ نے سب نے شرکت کر لی ہے. یہ عمران خان کی تحریک نہیں ہے, یہ آپ کی تحریک ہے. اور یہاں ہمارا نوجوان, میں نوجوان ہوں, 68% پاکستان کی قوم 28 سال کی عمر سے کم ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ میں شعور آ چکا ہے. آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوتی, جو قوم غلام ہوتی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ ساری دنیا میں ٹھوکریں کھاتی ہے. ہر ایک پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. دنیا آپ کو اور نظر سے دیکھے گی کہ غلام قوم کبھی اوپر نہیں, اس کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. غلام قوم صرف انصاف سے آزاد ہوتی ہے, اور یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے ہی انصاف لینے کے لیے. جب تک ہمارے حقوق نہیں ملتے, انصاف ہمیں نہیں ملتا, ہماری عدلیہ ہمارے حقوق
کی حفاظت نہیں کرتی طاقتور سے. جب تک طاقتور قانون میں نہیں آتا, قانون کے نیچے نہیں آتا, جب تک اس ملک کی جو پوٹینشل ہے, جو اللہ نے اس ملک میں صلاحیتیں دی ہیں, جو اثاثے دیے ہوئے ہیں اس ملک کو, جو نعمتیں بخشی ہیں, وہ صرف تب اوپر آئیں گی جب اس ملک میں انصاف ہوگا, قوم آزاد ہوگی. آزاد قوم میں ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے اور اس کے بعد خوشحالی آتی ہے. کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ملک سے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو, لیکن اس کے لیے سب کو جدوجہد کرنی پڑے گی. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں, آزادی پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں. آزادی چھیننی پڑتی ہے. پاکستان زندہ باد.